کہ ایک شخص بڑے مالدار ہوا کرتا تھا، ایک شخص بڑے مالدار ہوا کرتا تھا، ان کے 4 بیٹے تھے، چاروں کے چاروں ان پڑھ۔ والد محترم کا انتقال ہو جاتا ہے، جب والد محترم جانے لگتے ہیں تو اپنے بیٹے سے وصیت کرتے ہیں، اے میرے لخت جگر، اے میرے نور نظر، جب میں دنیا چھوڑ دوں، جب میں دنیا سے چلے جاؤں، جب میرا انتقال ہو جائے گا تو میرے نام سے قرآن پڑھوا دیا کرنا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، والد محترم کا انتقال ہو جاتا ہے، انتقال ہونے کے بعد جو ہے چاروں بھائی بیٹھ جاتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، سارے زمین جائیداد کو بانٹ لیتے ہیں، لیکن کسی نے یہ مشورہ نہیں کیا کہ میرے والد محترم مجھے وصیت کر کے گئے ہیں کہ اے میرے بیٹے، اے میرے لخت جگر، اے میرے نور نظر، قرآن پڑھوا دیا کرنا۔ کسی نے یہ مشورہ نہیں کیا۔ چھوٹے بیٹے نے کہا کہ میرے والد محترم نے وصیت کیا ہے۔ بڑے بھائی سے کہا، بھائی جان مولوی صاحب کو بلاؤ، حافظ قرآن کو بلاؤ، عالم دین کو بلاؤ، ابا کے لیے قرآن کو پڑھواؤ۔ کسی نے تیار نہیں ہوا، کسی نے تیار نہیں ہوا۔ سبھی کو زمین کا لالچ، جائیداد کا لالچ، پیسوں کا لالچ، سونے چاندی کا لالچ، لیکن بیٹے، چھوٹے بیٹے جو تھے، والد محترم کے وصیت کو یاد رکھا۔ انہوں نے اپنے زندگی میں مولوی صاحب، حافظ صاحب کو ڈھونڈنے چلے گئے۔ دور میں جانے کے بعد جو ہے ایک بیچارے حافظ صاحب ملے۔ وہ حافظ صاحب کے شکل میں تھے، داڑھی تھی، کرتا پاجامہ پہنے ہوئے تھے، لیکن اللہ کی قسم وہ بھی بیچارے جاہل تھے۔ اس وقت اقالیت کا زمانہ تھا، کھانے پہ لالے پڑا کرتا تھا، اس کے وجہ سے جو ہے ہر کوئی پریشان رہا کرتا تھا۔ ان سے کہتا ہے کہ مولوی صاحب، حافظ صاحب، میرے والد محترم انتقال ہو گئے ہیں، آپ چلو میرے والد محترم کے لیے قرآن پڑھ دینا، آپ کتنے پیسے لوگے؟ انہوں نے کہا مجھے 1000 روپیہ چاہیے۔ وہ چلے گئے، قبر کے پاس بیٹھا دیا گیا اور قرآن پڑھنے لگے۔ بیچارے تو تھے مورکھ، وہ قرآن کھول لیے اور کہنے لگے کہ یا اللہ میں کچھ نہیں جانتا، یا اللہ میں کچھ نہیں جانتا، یا اللہ میں کچھ نہیں جانتا۔ منجلے بھائی کہنے لگے کہ میرے چھوٹے بھائی حافظ قرآن کو لایا، میری بے عزتی ہوگی۔ وہ بھی گئے، کسی حافظ قرآن کو لایا اور وہ بھی پڑھنے کے لیے بٹھا دیا۔ وہ بھی بیچارے مورکھ تھے، اس زمانے میں عالم نہیں ہوا کرتا تھا، حافظ قرآن جلدی نہیں ملا کرتا تھا، پڑھائی کا معاملہ نہیں تھا، اس کے وجہ سے وہ بھی بیچارے جاہل پکڑا گئے۔ پیٹ کا وجہ تھا، بھوک تھا، اس کے وجہ سے وہ ہاں کہہ دیے، بولے میں قرآن پڑھنا جانتا ہوں، یہ کہہ کے وہ جھوٹ بول کے چلے گئے۔ جب پتا چلا، قبر کے پاس پہنچا تو ایک شخص پہلے سے وہاں موجود تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ یا اللہ میں کچھ نہیں جانتا، یا اللہ میں کچھ نہیں جانتا۔ اب یہ بھی پہنچ گیا میرے محترم بزرگوں دوستو، وہ بھی مورکھ، یہ بھی مورکھ۔ اب یہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں کچھ نہیں جانتا، دوسرے کہتا ہے جیسن تو ویسن میں، جیسن تو ویسن میں۔ تیسرے بھائی تیسرے حافظ صاحب کو لایا، تیسرے حافظ صاحب کو لایا، وہ بھی آئے۔ ایک کہہ رہا ہے یا اللہ میں کچھ نہیں جانتا، دوسرے کہہ رہا ہے جیسا تو ویسا میں، تیسرا کہتا ہے ایسی گاڑی کب تک چلے گی۔ چوتھے بھائی کا مولوی صاحب آئے تو وہ کہنے لگے کہ جب تک چلے چلائے جاؤ، حلوہ پوری کھائے جاؤ۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، جب آپ اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دیں گے تو شاید آپ کا بھی وہی حشر ہوگا۔ اگر آپ اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دیں گے تو میرے محترم بزرگ دوستو، کل کے دن جب آپ کا موت ہوگا تو آپ کے جنازے کے لیے دوسرے کو بلایا جائے گا۔ جب آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوگا تو اذان دینے کے لیے دوسرے کو بلایا جائے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچوں کو انجینئر نہ بنائیے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر نہ بنائیے، آپ دنیاوی علم کے ساتھ ساتھ دینی علم بھی ضرور دیجیے۔ اب میں بلا تاخیر، بلا تمہید جناب حضرت علامہ و مولانا ممتاز صاحب کو آپ کے روبرو کرنے جا رہا ہوں۔ وہ قیمتی خطاب سب حضرت کو منور مجلہ فرمائیں گے۔ میں حضرت والا کا اس اشعار کے ساتھ استقبال کرنے جا رہا ہوں کہ زندگی کے نام پہ جان سے گزرتا کون ہے، کہ زندگی کے نام پہ جان سے گزرتا کون ہے؟ ارے موت کی باتیں تو سب کرتا ہے، مرتا کون ہے؟ تیرے لشکر کے مقابل میں اکیلا ہوں مگر، تیرے لشکر کے مقابل میں اکیلا ہوں مگر، ارے فیصلہ میدان میں ہوگا کہ مرتا کون ہے، کہ فیصلہ میدان میں ہوگا کہ مرتا کون ہے۔ حضرت والا مائک پر، ڈائس پر۔